خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ پچھلے جمعہ کی پچھلا ایک حصہ آپ نے سنا تھا، آج آپ کی خدمت میں دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مفتی سید حسین احمد صاحب جو کہ مسجد کے ہمارے مسجد توحید ملیر کینٹ فیز 2 کے امام ہیں، ماشاءاللہ امام اور خطیب دونوں ہیں، بہت اچھی ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ آپ لوگ ضرور سنا کریں اور اس چینل کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ کہ ان پر اللہ کی رضامندی ہو، ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ تو اصل لفظ ہے مہدی، مہدی غلط لفظ ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں مختلف فتنے ظہور پذیر ہوں گے اور کچھ ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے مہدی علیہ الرضوان ہونے کا دعویٰ بھی کیا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں موٹی موٹی معلومات رکھنا ضروری ہے، تاکہ کسی جھوٹے کو وہ مہدی نہ سمجھ بیٹھے۔ مرزا غلام قادیانی نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سے امت میں لوگوں نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن وہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ حدیث شریف کی روح سے سچے مہدی وہ ہوں گے جن کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی، اور وہ ہجرت کریں گے مکہ مکرمہ کی طرف، اور ان کا نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے موافق محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے نام کے موافق عبداللہ ہوگا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، ان کی نسل سے ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ اور اس زمانے میں جب ان کا ظہور ہوگا، دجال کا بھی خروج ہو جائے گا، اور دجال سے وہ جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ دجال اور اس کی فوجیں ان کا محاصرہ کر لیں گے، وہ محاصرے میں ہوں گے، اور اس موقع پر دمشق کی مسجد کے مشرقی جانب کے مینارے پر آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ بھی اسلامی عقائد میں ایک اہم عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ صلوات و تسلیمات اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو ابھی حیات ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ مرزا غلام قادیانی نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور آخر میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اپنے آپ کو خاتم النبیین قرار دیا، اور پھر یہ کہا کہ اب میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بس میں آخری نبی آ چکا ہوں، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ وہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، لعین تھا۔ اس کا نام غلام احمد ہے، اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اور وہ ہندوستان کے پنجاب کے ایک شہر قادیان میں پیدا ہوا ہے۔ مہدی علیہ الرضوان کی جو علامات ہیں ان میں کوئی ایک بھی نہیں پائی جاتی، نہ اس کا نام محمد ہے، نہ اس کے والد کا نام عبداللہ ہے، نہ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا ہے، نہ اس نے مکہ مکرمہ ہجرت کی ہے، تو کوئی علامت بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو ہر مسلمان کو ان علامات کا بھی جاننا ضروری ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس مینارے پر، اور وہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، روایات میں آتا ہے جماعت کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان امامت کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور ابھی اقامت ہوئی ہوگی اور نماز شروع نہیں ہوگی کہ ان کا نزول ہو جائے گا، اور ان دونوں حضرات کے آپس میں کچھ دیر مکالمہ ہوگا۔ حضرت مہدی کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ نماز آپ پڑھائیں، وہ کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیں۔ کچھ دیر تک مکالمے کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ نماز حضرت مہدی علیہ الرضوان پڑھائیں گے۔ چنانچہ وہ فجر کی نماز حضرت مہدی علیہ الرضوان پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ دجال ان کو دیکھ کر بھاگے گا، اور وہ ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، اور جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس پہنچے گا وہاں وہاں سے وہ بھاگے گا۔ بالآخر لد کے مقام پر وہ اس کو اپنے ہاتھ کے نیزے سے قتل کر دیں گے۔ تو دجال بھی، اس کا خروج بھی قیامت کی علامات قریبہ میں ایک علامت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔
اور ان سے پہلے حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور، یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اور امت مسلمہ کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلی نماز حضرت مہدی علیہ رضوان کی اقتداء میں اس لیے پڑھوائی جائے گی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا نزول نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوا، بلکہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور نائب ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور کام بھی کریں گے کہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، مسلمان جو جزیہ وغیرہ لیا کرتے تھے وہ سب اس جزیے کو اٹھا دیں گے، وہ ختم ہو جائے گا سلسلہ، اور اس کے بعد ایک زمانے تک وہ زندہ رہیں گے، شادی فرمائیں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور طبعی موت سے ان کا انتقال ہوگا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں دفن ہو جائے گا۔ یہ اسلام کے اہم عقائد میں ایک عقیدہ ہے، اس کا جاننا بھی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ شروع میں جیسے میں نے عرض کیا کہ عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اعمال کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر اعمال صالحہ نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، تو پھر آخرت کی کامل کامیابی ملنا مشکل ہے۔ اب ان اعمال میں کچھ اعمال ضروری ہیں جن کو فرض اور واجب کہا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سنت مؤکدہ ہے، بعض مستحب ہے۔ تو ان میں جو ضروری ہے، جن کا کرنا ضروری ہے، ان کا ترک گناہ ہے۔ مثلا ان میں اہم فریضہ نماز کا ہے، اور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ مسجدوں میں اس کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ مطلق نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور وہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا نہیں کرتے۔ ان فرائض میں ایک فریضہ جمعے کی نماز بھی ہے، اور جمعے کے دن ظہر کی جگہ پر جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کے اندر 2 خطبے یہ واجب ہے، اور خود جمعے کی نماز یہ فرض ہے۔ 2 رکعت جمعے کی نماز یہ فرض ہے، اور نماز سے پہلے جو خطبے ہیں ان کا سننا بھی واجب ہے۔ میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ سورۃ جمعہ کی آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان کہہ دی جائے تو تم اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی طرف دوڑ کر آؤ، جلدی کرو۔ یہاں فسعوا، یہ سعیٌ سے امر کا صیغہ ہے، سعی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، لیکن یہاں یہ دوڑنا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف کی روح سے نماز کے لیے دوڑ کر آنا منع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تأتون الصلاة وانتم تسعون، تم نماز کے لیے اس طرح مت آؤ کہ تم دوڑ رہے ہو۔ حکم یہ ہے کہ انسان درمیانی رفتار سے وقار کے ساتھ چلتا ہوا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس وقت رکوع کیا جا رہا ہے تو بھی دوڑ کر صف میں آ کے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، بلکہ اپنی مناسب رفتار سے چلتا ہوا آئے۔ اگر اس کو رکوع مل جائے امام کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اور ورنہ وہ نماز میں شریک ہو جائے، اور جو رکعت رہ گئی ہے اس کو بعد میں پورا کرے۔ بہت سے لوگ ہیں اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، وقار کے خلاف یہ منع ہے۔ تو یہاں بھی جو فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اس ذکر اللہ سے مراد جمعے کی نماز ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا وہ خطبہ جمعہ ہے، جمعے کے خطبے کے لیے جلدی آ جاؤ۔ تو دوڑنا مراد نہیں ہے، اہتمام مراد ہے۔ اسی کہ جو شخص دوڑ رہا ہوتا ہے وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتا، بلکہ جس کام کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے اس کی ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے، اس کا مکمل اہتمام اس چیز کی طرف ہوتا ہے جہاں وہ دوڑ کر جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ یہاں دوڑنے سے مراد اہتمام ہے، کہ تم اذان جمعہ کے وقت جمعے کا اہتمام کر لو۔ علماء نے مسئلہ مستنبط کیا ہے، جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اس پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا منع ہے، حرام ہے، بیچنا بھی حرام، لینا بھی حرام۔ ہر وہ کام جو جمعے کی سعی سے متعلق نہ ہو، خواہ وہ کھانا پینا ہو، خواہ وہ سونا ہو، یا کسی سے ملنا جلنا ہو، ملاقات کرنا، وہ سب اس میں داخل ہے، منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے اذان جمعہ ہو چکی ہے ہمارے، جو لوگ اس محلے کے ہیں
جن کو یہاں کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، جن کا قصد اور ارادہ اس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کا ہے، ان پر جمعے کی پہلی اذان کے ساتھ جمعے کا اہتمام کر کے مسجد آنا واجب ہے۔ وذر البیع، فرمایا کہ بیع کو چھوڑ دو، دیگر کام سب چھوڑ دو۔ خاص لفظ تو بیع کا ذکر کیا ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ہر وہ کام داخل ہے جو جمعے کی سعی سے متعلق نہ ہو، اس کو چھوڑنے کا حکم، اس کو چھوڑ دو۔ ایک اتنا بڑا واجب ہم سے ترک ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، ہم پر پریشانیاں کیوں مسلط ہو رہی ہیں، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، یا تجارت کے اعتبار سے ہو، یا ملازمت کے اعتبار سے ہو، یا امن عامہ کے اعتبار سے ہو۔ جو بھی پریشانی ہو ہے تو بہرحال پریشانی اور مصیبت، اور اس کا بڑا سبب انسان کی بدعملی۔ اس لیے اذان جمعہ کے ساتھ ہی جمعے کی طرف سعی یہ ضروری ہے، تیاری انسان کو پہلے کرنی چاہیے تاکہ اذان سنتے ہی مسجد کے لیے وہ آنا شروع ہو جائے۔ بہت سے نمازی تو ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں کہ وہ اذان سے بھی بہت پہلے مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ جمعے کے لیے مسجد میں جلدی آنا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ثابت ہے احادیث میں کہ فضائل کے بعد میں اتنی مضبوط حدیث کوئی اور علماء کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملی۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا جو شخص غسل کرے اور غسل کرائے، اس غسل کرانے کے دو مطلب، یعنی شادی شدہ افراد ہیں، زن و شوہر کا تعلق قائم کرے تو زوجین کو غسل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ غسل کا اہتمام کرے، اپنے سر کے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو، سارے بدن کو اچھے طریقے سے دھوئے اور جمعے کے لیے جلدی آئے۔ من غسل واغتسل وبکر وابتکر، یہ الفاظ ہیں کہ جلدی جمعے کے لیے آئے۔ پھر جب جمعے کے لیے مسجد میں آئے تو کسی کی گردن نہ پھلانگے، دو نمازیوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے اور کوئی لغو کام نہ کرے، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جائے تو وہ خاموشی کے ساتھ غور سے اس خطبے کو سنے۔ جو شخص ان اہتمامات کے ساتھ جمعے کے لیے آتا ہے، فرمایا کہ اس کو ایک قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک قدم جس نے گھر سے اٹھایا اور یہ سب شرائط اس نے پوری کی تو ہر قدم پر اس کو 1 سال کے روزے، پورا سال روزہ کون رکھ سکتا ہے؟ پورا سال قیام اللیل کی طاقت کس کو ہے؟ لیکن اس عمل پر یہ اجر مل رہا ہے، وہ نمازی اور مسلمان قابل مبارکباد ہیں جن کا معمول عرصہ دراز سے یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص اہتمام کرتے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے غسل کر کے، خوشبو لگا کے، مسواک کر کے، اور جو ان کے پاس موجود بہترین لباس ہے زیب تن کر کے جلدی مسجد میں آتے ہیں، اور مسجد میں آنے کے بعد کوئی لغو کام نہیں کرتے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کی گردن نہیں پھلانگتے، مسجد کے آداب کا خیال رکھ کر اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ ان کو ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے، اور جو نہیں کر رہے اللہ ان کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بالخصوص جمعے کی جب اذان ہو جائے تو اس وقت سعی الجمعہ کا خوب خیال رکھا جائے۔ بہت سی مساجد میں جمعے کی پہلی اذان وہ جمعے کے بیان کے بعد دی جاتی ہے، اور اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ لوگ گناہگار نہ ہو جائیں، کہ پہلے بیان ہو جاتا ہے، اس کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور پھر بیان سے فارغ ہونے کے بعد پہلی اذان ہوتی ہے، اور پھر لوگ سنتیں ادا کرتے ہیں، اور پھر دوسری اذان اور خطبہ اور نماز۔ یہ طریقہ بھی قابل تقلید ہے اور اس کو بھی غور کرنا چاہیے، جس حد تک ممکن ہو اس پر اگر عمل کیا جائے تو بہتر ہوگا کہ بہت سے لوگ اس گناہ سے بچ جائیں گے جس میں آج مبتلا ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسجد میں صحن ابھی خالی ہے، لیکن جب میں خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو آخر تک مجھے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے جو جمعے کی اذان کے بعد مسجد میں نہیں آ رہی، اپنے کاموں میں مصروف ہے، اور وہ خطبے کے وقت آ رہے ہیں یا نماز سے کچھ پہلے آ رہے ہیں، تو وہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ ایسوں کو بھی چاہیے کہ وہ اہتمام کریں، جو موجودین ہیں اگر غائبین تک میرا پیغام پہنچا سکے تو ضرور پہنچائیں کہ یہ ایک واجب کا ترک ہو رہا ہے جس پر توبہ استغفار ضروری ہے، اپنے عمل کی اصلاح ضروری ہے۔
قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اہل جنت کو پکار کر یہ بات کہی جائے گی کہ یہ جو جنت ہے تم اس کے مالک بنائے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اس جنت کا جو درجہ انسان کو ملتا ہے وہ اس کے عمل کی بدولت ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں داخلہ تو محض اللہ کے فضل سے ہوگا، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث شریف آپ نے جب یہ مضمون ارشاد فرمایا اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی جنت میں بغیر اللہ کے فضل کے داخل نہیں ہوں گے؟ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو سر پر رکھ کر فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو جنت میں داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہے، لیکن اس جنت میں جو درجات اور مراتب ہیں اور اس پہ جو انسان کو فضائل اور انعامات ملیں گے وہ اس کے اعمال کی بدولت ہوں گے۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسا مرتبہ ہوگا۔ تو ان اعمال کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کے درجات کو اللہ نے اعمال سے جوڑا ہے۔ لہذا اعمال خواہ وہ عبادات کے قبیل سے ہوں، خواہ وہ معاملات کے قبیل سے ہوں، خواہ وہ اخلاقیات کے قبیل سے ہوں، خواہ وہ معاشرت کے باب سے ہوں، اور پھر عبادات میں چاہے وہ منفی عبادات ہو یا مثبت عبادات ہو، ان سب کا بھی کرنا ضروری ہے۔ منفی اور مثبت کی میں وضاحت کر دوں کہ عبادات دو قسم کی ہیں۔ بعض عبادات وہ ہیں جن کے اندر کرنے کا حکم دے گا کہ یہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تلاوت کرو، تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو، جماعت سے نماز پڑھو۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو عبادات کے قبیل سے ہیں اور یہ مثبت ہیں، ان کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا، وہ منفی عبادات۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو روشنی آتی ہے جب تک مائنس اور پلس دو تار نہ ملے تو بلب روشن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہیں کہ ہمارے اندر ایمان کا بلب اور چراغ روشن ہو جائے تو ہمیں منفی اور مثبت دونوں قسم کی عبادت کرنی ہوں گی۔ منفی عبادات وہ کہلاتی ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم ہے، جن سے بچنے کا حکم ہے۔ گناہ نہ کرو، زنا نہ کرو، جھوٹ مت بولو، سود مت لو، حرام مت کھاؤ، کسی کا حق مت مارو، طعنہ مت دو، غیبت مت کرو، اور ملاوٹ علیہ رضوان کہا جائے کہ ان